ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے پڑوس میں جو واقعہ ہوا تو اس کی تفصیل میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اصل واقعہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ بھی حقیقت حال سے واقف ہوں اور جو لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ حقیقت آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 2 ماہ قبل میرے پاس وہاں کے ڈوک عبداللہ کے مقامی کچھ ساتھی آئے، جن میں بھائی وقاص صاحب بھی تھے، ٹھیکیدار وقاص گل صاحب۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پڑوس میں یہ جو مسجد بنی ہے اور اس میں جو مزار ہے اس کے اندر بلہ دفنایا گیا ہے۔ اب جب انہوں نے ہم سے یہ بات کی تو صرف ان کی بات پر ہم نے اعتبار نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا ممکن ہے نہ ہو یا کوئی اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، براہ راست تحقیق کرنی چاہیے۔ میں خود جا کر ان سے ملا، اس عورت سے جو اسپین میں رہتی ہے اور کبھی کبھی یہاں پاکستان آتی ہے، وہ چونکہ آئی ہوئی تھی، میں براہ راست جا کے ان سے ملا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں بلہ دفن ہے، تو اب آپ بتائیں کہ یہ بلہ ہے یا آپ کا پوتا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ آپ کا پوتا ہے تو کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر قبر کو کوئی نقصان پہنچائے، لیکن اگر یہ بلہ ہے تو یہاں پھر یہ ڈرامے بازی ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ ان سے ہم نے جب بات کی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ ڈاکومنٹ دکھائے۔ ایک لڑکا بھی وہاں پاس تھا جس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، شاہ زیب نام ہے، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیٹا نہیں تھا۔ تو وہ ڈاکومنٹ ہمیں دکھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ شاہ زیب کا نکاح نامہ ہے اور اس کی بیوی سعودیہ کی تھی، وہ پھر فوت ہو گئی، اور یہ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، یہ بچے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ وہ ہمیں دکھا رہے تھے۔ جب ہم نے اس کی تصویر لینے کی کوشش کی، پکچر لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، پکچر آپ نہیں لے سکتے۔ ہم نے کہا اس میں کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے پرسنل ڈاکومنٹس ہیں اور پکچر آپ نہیں لے سکتے۔ بہرحال ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ اصلی یا جعلی ہیں۔ پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ڈیڈ باڈی آپ اسپین سے لے کر آئے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ بچہ ہمارا اسپین میں فوت ہوا ہے، 3 مہینے وہاں رکھا رہا ہے، پروسیس مکمل ہونے میں لگے ہیں، پھر ہم وہاں سے ڈیڈ باڈی لے کر آئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جو ڈیڈ باڈی آپ لے کر آئے ہیں تو آخر اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہوتا ہے نا، ایمبیسی کی NOC، پاسپورٹ وغیرہ۔ تو اس پر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں اسپین کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے اور پاکستانی ایمبیسی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری وہاں کی ایمبیسی دیکھتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا چلیں پھر ہم معلومات لے لیتے ہیں۔ ہم نے جب معلومات لی پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایمبیسی NOC جاری کرتی ہے، NOC کے بغیر کوئی ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں آ سکتی۔ مطلب یہ پہلا جھوٹ ان کا ہمارے سامنے آیا، جس کی وجہ سے یعنی ہمارے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہاں جب یہ دفنانے کے لیے لے کر آئے ہیں تو جنازہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ 10 جنازے بھی اگر پہلے ہوئے ہوں نا تو جہاں دفناتے ہیں تو لوگ جنازہ کر کے ہی دفناتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جنازہ اسپین میں ہوا ہے۔ اس سے بھی ہمارے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ دفناتے ہوئے یہ صرف عورت جو ہے یہ تھی اور ساتھ شاہ زیب لڑکا اور مقامی 2-4 بندے تھے۔ حالانکہ اگر کسی بندے کے بچہ فوت ہو تو غریب سے غریب بھی ہو تو 50-100 اس کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں صرف یہ 2 جو ہے نا اس کو لے کر آئے، یہ عورت اور یہ لڑکا شاہ زیب۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں پیسوں کی آفر کی کہ انہیں کہیں کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے معاملے کو آپ نہیں چھیڑیں گے تو اسی وقت آپ کو چیک کاٹ کر جو ہے نا آپ کی منشا کے مطابق آپ کو دے دیا جائے گا۔ میں نے جواب یہ بھجوایا، میں نے کہا انہیں کہیں کہ شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، اگر پہچانا ہوتا تو شاید کوئی اس طرح کی یہ لاکھوں کی کیا کروڑوں کی آفر بھی ہمیں نہ کرتے، اتنی ضرورت ہی نہ ہوتی آپ کو، لیکن ہمیں چونکہ پہچانا نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو اپنا پوتا ثابت کریں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر پوتا ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ بلے کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، بے شک آپ کروڑوں روپے بھی جو ہے نا وہ ہمیں دے دیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے
کوشش کی کہ معاملہ مقامی سطح پر حل ہو جائے امن کمیٹی کے ذریعے. یہ میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم شرارت یا فساد یہ کرنا چاہتے تو ہم جیسے ہمیں پتہ چلتا ہم روڈ بلاک کر دیتے. لوگ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے موقع پہ. تو پھر امن کمیٹی والوں کے سامنے یہ بات رکھی. اس کے بعد پھر معاملہ تھانے تک گیا چونکہ یہاں وہ حل نہ ہو سکا. تھانے میں جب یہ بات گئی ہے درخواست وکاس بھائی نے دی, وہاں سے پولیس نے ان کو اٹھانے میں اتنی جلدی کی اور اس انداز سے آئے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ یہ سارے جو ہے نا دین کے مجاہد اور غازی ہیں کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی جس انداز سے انہوں نے ریڈ کیا نا علاقے میں, جس طرح وہ آئے ہیں, لیکن جیسے ان کو اٹھایا, چونکہ اٹھانے میں انہوں نے جلدی کی ہے, تو ہم نے سمجھا شاید اگلے معاملے میں اس طرح حساس ہوں گے. اٹھانے میں جلدی کی, تھانے لے کر گئے تو جو بھی تفصیل تھی وہ ساری پولیس کے سامنے آئی ہے. وہاں انہوں نے جو بیانات دیے ہیں, پھر وکاس بھائی بھی گئے ہیں, ان سے بھی انہوں نے پوچھا ہے, بہت ساری باتیں ان کے سامنے آئی ہیں. اور یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی ہیں پولیس کے سامنے کہ یہ چیزیں ہیں. پھر انہوں نے وہاں سے اس معاملے میں تھوڑی سی مطلب یہ کہ وہ جب تاخیر ہونے لگی ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی معاملہ جو ہے نا وہ کرنے والے رفع دفع. ہم نے تھوڑا سا اس کو سیریس لیا اور یہاں سے ہمارے جو محلے کے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, الحمدللہ آدھے پونے گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر اپنے یعنی وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپیوں سمیت تقریباً کوئی 40-50 بندہ میرے ساتھ یہاں سے چل پڑا. میں نے سلام پیش کرتا ہوں اور یہ ہمارا فخر ہے. جب ہم تھانے گئے تو پھر جا کر ان کو یہ ہوا کہ یہ معاملہ کوئی سیریس ہوتا جا رہا ہے تو اس پہ کچھ کریں. انہوں نے پھر امن کمیٹی والوں سے رابطہ کیا باضابطہ. جو پہلے بات ہوئی تھی امن کمیٹی کی باضابطہ سب سے نہیں ہوئی تھی, جو میں نے ابھی ذکر کیا نا امن کمیٹی کا, وہ پیغام ہم نے پہنچایا تھا لیکن حضرات کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ بات نہیں ہو سکی. لیکن بعد میں انہوں نے باضابطہ پوری امن کمیٹی کو تھانے بلایا اور وہاں سب کے سامنے جو ہے نا یہ بات ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا پولیس کا, جو ہمیں پتہ چلا کہ اس معاملے سے جان چھڑائیں, اس کو رفع دفع کریں, جو پولیس کا موڈ تھا. تو وہاں یہ طے ہوا کہ میرا موقف یہ تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیا جائے. میرا اپنا موقف یہ تھا کہ ان کو نہ جانے دیا جائے, چونکہ یہ باہر جائیں گے تو پھر معاملہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا. ان کی موجودگی میں سارا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ ہمیں یہاں جو ڈاکومنٹ دکھاتے رہیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور وہ شاہ زیب کا نکاح نامہ, تو پولیس والوں کو کچھ بھی نہیں دکھایا. یہ امن کمیٹی والے گواہ ہیں, پولیس والوں کو کچھ بھی نہیں دکھایا. انہوں نے کہا کہ ہم چیزیں اسپین بھول آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں یہاں علاقے میں جو لوگوں کو دکھاتے پھر رہے تھے تو پولیس والوں کو دکھانا چاہیے تھا کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں, یہ دیکھ لیں آپ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ سارا ریکارڈ یہاں سے نکل آئے گا, اسپین جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سارے حضرات کا یہی مشورہ تھا کہ بھئی ان کو جانے دیا جائے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ساری چیزیں وہاں ہیں تو ہم بھیج دیں گے. تو ہم نے کہا چلیں اگر مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے تو ہم اپنی بات سے ہی جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جانے دیں ان کو, لیکن مسئلہ حل ہونا چاہیے. اب انہیں جانے دیا گیا. یہ تقریباً میرے خیال ہے 18 تاریخ کو ہمارا یہ وہاں معاہدہ ہوا تھا. 22 تاریخ کو ان کی فلیٹ تھی, 22 تاریخ کو وہ چلے گئے. اس کے تقریباً 10-15 دن ہم انتظار کرتے رہے, کیونکہ تھانے میں ہم نے معاہدہ کیا تھا نا کہ بھی قانون کے مطابق وہ جو راشد کیانی صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے آئی بی کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے اور ایف آئی اے کو بھی لکھا ہے, اور یہ جیسے ہی رپورٹ آئے گی کہ ڈیڈ باڈی باہر سے نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی کریں گے. اب آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے کا کام ہے. اگرچہ پولیس ہمیں وہ کرتی رہی ہے کہ یہ اتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے, لیکن یہ لالی پاپ ہمارے سامنے نہیں چلتے ہیں, ہم سب سمجھتے ہیں. تو 15 دن ہو چکے تھے, نہیں یہ جو ہمارا وہ ہوا تھا معاہدہ ہوا تھا, اس کے بعد ہماری خاموشی کو 15 دن ہمیں ذکر کر دیں جس مہینے میں معاہدہ ہوا تھا. فروری میں, فروری کے 18 غالباً 18 تاریخ تھی. 10-15 دن ہم خاموش رہے اور میرے بارے میں پھر مشہور کیا جا رہا تھا کہ اس کو بھی پیسے مل گئے ہیں. ایک پولیس والا نے بھی کہا, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا جی پیسہ اس بھی ہم کھاتا ہوں, چپ ہو گیا. اب جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا یار ایک تو یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا, اور یہ بھی ان کی خوش قسمتی تھی کہ یہ انتظار ہم نے زیادہ کر لیا اور میں تھوڑا سا اور کاموں میں مصروف تھا, ورنہ تو 15 دن کے انتظار کی کیا تک بنتی ہے. لیکن میرا شکوہ اپنے ان بھائیوں سے بھی ہے, امن کمیٹی والے ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں ان کا بھی کام بنتا تھا کہ جب وہ سست ہیں 15 دن میں وہ نہیں, تو کچھ نہ کچھ آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی ہیلپ کرتے, ان تک پیغام پہنچاتے ہیں بھائی معاملہ حل کرو. تو بہرحال چونکہ شکوے اپنے سے ہوتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں ہم, لیکن شکوہ اپنے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ حضرات بھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح اس معاملے میں وہ کرتے تو شاید پولیس اس حد تک جو ہے نا وہ سستی کا مظاہرہ نہ کرتی.
15 دن کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے نا الزام ہمارے اوپر لگ رہا ہے کہ پیسے انہوں نے کھا لیے ہیں اور اب یہ اس لیے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو ہم نے احتجاج کی کال دے دی۔ جب ہم نے احتجاج کی کال دی تو پھر پولیس متحرک ہوئی۔ یہ بھی ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ جب تک آپ روڈ پہ نہیں آتے ہیں، جب تک کوئی ہلا گلا نہیں کرتے ہیں، تو کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے، مجبوراً پھر یہ کرنا پڑتا۔ ورنہ اللہ گواہ مسجد میں بیٹھا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، طبی طور پر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے روڈ پہ آنے کے لیے۔ پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیچارے مزدور لوگ ہوتے ہیں، کوئی غریب کہیں جا رہا ہے، کوئی بیمار ہے، مریض ہے، لیکن دوسری طرف معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آخر جب حد ہو جائے تو پھر یہی ہمارے ملک میں اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب جب ہم نے احتجاج کی کال دی تو پھر انتظامیہ متحرک ہوئی، پھر کالوں پہ کالیں، پھر رابطے کر رہے ہیں، جی آپ سے ملنا ہے، بات کرنی ہے۔ ہم نے اگرچہ اشتعال تھا، سب کچھ تھا، مقامی ساتھی بھی ہمیں کہہ رہے تھے بھی اب نہیں ملنا ہے ان سے، لیکن پھر بھی میں نے کہا یار چلیں، فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو، روڈ پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے۔ ہمارا مقصد یہ کہ معاملہ حل ہو جائے۔ پھر ہم وہاں گئے، تھانے بیٹھے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ایس ایچ او صاحب نئے آئے ہوئے ہیں، اور ایس ایچ او صاحب نے بھی کہا میں نیا آیا ہوں، تو پہلے والے ایس ایچ او جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، ہاں ملک عبدالعزیز صاحب، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ملے۔ مطلب اس وقت تک انہوں نے جو ہم سے بات چیت کی ہے، جس طرح ہمیں ملے ہیں اس وقت تک، مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں ملے ہیں، بڑے بااخلاق طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اب مطلب یہ ہے کہ کچھ دن دے دیں تو میں اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں، تو انشاءاللہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس معاملے کو حل کریں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو ہم آپ کو بھی ٹائم دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً کوئی 1.5 ہفتہ گزر گیا، لیکن ایف آئی اے کی رپورٹ، وہ جو 18 تاریخ کا معاہدہ تھا کہ ایف آئی اے کو لکھا ہے، اس وقت تک 1.5 ہفتے کے بعد بھی ایف آئی اے کی رپورٹ نہیں آئی، جو 18 تاریخ کو لکھی تھی، اور اگلے مہینے کے کوئی 10 کے قریب یا 12 اس کے لگ بھگ تاریخ تھی۔ تو اس کے بعد تو پھر ہم نے اپنے پوری پنڈی کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان حضرات سے بھی رابطہ کیا، اور جتنے ہمارے یعنی حلقہ احباب تھا، کہ اب ہم نے ہر صورت جو ہے نا وہ احتجاج کرنا ہے۔ پھر وہ حضرات ہمارے یہاں تشریف لائے، ایس ایچ او صاحب بھی تھے، ڈی ایف سی صاحب بھی تھے، دیگر حضرات بھی تھے، یہیں ہم بیٹھے۔ میں نے کہا جی اب میرے بس میں نہیں ہے احتجاج کی کال واپس لینا، کیونکہ یہ تو پھر ایک ڈرامہ ہو گیا نا۔ لیکن بہرحال وہ دوسرا احتجاج بھی پھر ہم نے پوری ایک ترتیب کے ساتھ اور بڑی مشکل کے ساتھ اس کو، یعنی اس کا رخ چینج کیا ہے۔ مؤخر تو ہم کر نہیں سکتے تھے، ہم نے اس کا رخ چینج کر لیا کہ چلے معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی یعنی وہ کوئی معاملہ حل ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، اتنا اہم معاملہ یہاں ہے، اور تاریخ ہم نے بتا دی ہے، اس تاریخ کو وہ لوگ اسپین سے آئے ہیں، اس ایئر لائن میں آئے ہیں، ایئر لائن کا نمبر بتا دیا، بندوں کے نام دے دیے، آئی ڈی کارڈ ان کے دے دیے، اور پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ یہ تو پولیس خود بھی جا کر ایئرپورٹ سے ریکارڈ نکلوا سکتی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی ایف آئی اے ہماری بات نہیں مانتی ہے، مطلب انہوں نے ابھی تک ریکارڈ نہیں دیا، تو ایف آئی اے ہمارے انڈر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ ہٹ جائیں، ایف آئی اے کا باپ بھی ریکارڈ دے گا، ان کی جرت کیسی ہے؟ یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو انہوں نے پیسہ کھایا یا نااہل ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا یہ ہمارا کام ہے، بڑے سے بڑا افسر بھی ہو نا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم ان کو دیکھ لیں گے جو ایسی پوسٹوں پہ بیٹھ کے جو ہے نا اس طرح کی خباثت کر رہے ہیں۔ تو یہ آخری وارننگ ہم نے دی، ہم نے کہا کہ ایف آئی اے کو کہیں کہ یہ ریکارڈ نکلوا لیں۔ اس کے بعد کچھ دن پھر گزر گئے، ہم نے پھر رابطہ کیا، جی کیا بات ہے، ایف آئی اے نے کوئی ریکارڈ دیا ہے؟ نہیں دیا۔ کہا جی ابھی تک نہیں دیا ہے۔ ہم نے کہا آپ ہمیں وہ کاپی دیں۔ کاپی بھی مجھے بارہا رابطہ کیا کہ وہ کاپی سینڈ کریں، جو ہمارا پہلا معاہدہ ہوا تھا، اور جو ایف آئی اے کو آپ نے لکھا ہے، جو آئی بی کو لیٹر لکھا ہے، اس کی کاپی ہمیں نہیں دی ہے۔ تو اس میں پھر یہ جاوید شاہ جو ڈیری اسلام آباد کا رہنے والا، اس نے جو ہے نا وہ یہ اپنا سارا ورک شروع کیا، اور پروپیگنڈا بھی شروع کیا، اور کچھ اس طرح ہمیں یہ اطلاع ملی کہ کچھ چیزیں جعلی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ہم نے کہا کہ ہمارے اداروں کا یہ حال ہے، آگے جا کر یہ تو جعلی چیزیں اور یہ تو پروسیس اور لمبا ہوتا جائے گا۔ تو ہم نے کہا سیدھی بات ہے کہ جا کے پھر جو ہونا ہم یعنی 2 مہینے تک جو ہم کر سکتے تھے قانونی طریقے سے ہم نے کیا ہے۔ اب جب حد ہو گئی ہے تو پھر اعلی علاقہ کو ہم نے کہا جی معاملہ جو ہے نا اب اس تک نہیں رہا کہ یہ ادارے اس کو حل کریں گے، اب ہمیں نہیں لگتا۔ تو انہوں نے کہا اگر نہیں لگتا تو اب ہمیں لگتا ہے کہ حل ہوگا، اور انہوں نے حل کر کے دکھا دیا۔ کل پھر جا کر وہاں سب کے سامنے، وہاں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے اندر، اور انہوں نے بھی سارا لائیو چلایا ہے، بہت سارے ساتھیوں نے ویڈیو بنائی ہے، اور سارا جو ہے نا سب کے سامنے ہے کہ جو کچھ وہاں سے نکلا، جب قبر کھودی ہے اس میں بلے کے ساتھ یہ قرآن مجید کی یہ آیات، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ اب یہ دیکھ لیں، یہ قرآنی آیات، یہ آپ یہ دیکھیں،
اور بعد میں اب وہ پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے چیزیں باہر سے لا کے ڈالی ہیں. مجھے بتاؤ کوئی ایماندار آدمی جس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ قرآن کے ساتھ یہ تماشا کرے گا؟ اور اگر ہم یہ ڈرامہ کرتے اور یہ فساد کرتے تو ہم 2 مہینے تھانوں کے چکر لگاتے, ہم 2 مہینے ادھر خوار ہوتے. جبکہ رمضان میں تو میری روٹین یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو میری تو موبائل کی سمے نکل, کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہمارا. تو اس رمضان میں ہم کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, سارے معاملات ہمارے درم برم ہیں. اور وہاں سے جو چیزیں نکلی ہیں, اب وہ جو بلے کی جو سر کی ہڈی ہے وہ سب کے سامنے, یہ ذرا دکھائیں ادھر, اس جان و ماز میں لپیٹا ہوا تھا. اور یہ اور قبر پہ آل رسول کی نسبت, ہاں اس کو آل رسول کی نسبت, یہ پولیس نے بھی کل دیکھا ہے اور یہ پورا علاقہ گواہ ہے. یہ دیکھ لیں, یہ بلے کا, یہ اگر یہ سلامت نہ ہوتا, مٹی وہ ہوتا تو شاید پھر وہ گڑبڑ کر سکتے تھے کہ جی نہیں, یہ سر باقی ہڈیاں بھی ہیں. اور یہ ایک منٹ اور یہ کھال بھی, ایک منٹ, اور یہ کھال بھی یہاں موجود ہے. ہاں یہ نیچے نہ دغا کی کتاب, یہ بلے کی کھال ہے جس کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ یہ ہمارا مرشد ہے, اور کہا کہ یہ اتنا نور اس کا پھیلتا ہے کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں. نام کیا رکھا ہوا تھا؟ نام ان کا رکھا ہے کہ سید نور شاہ, اور یہ ہمارا پوتا ہے. آل رسول کی نسبت دی اس کو, اور اوپر مزار بنا کر پورا یہ نا قرآن خوانیاں ہوتی رہی ہیں اس پہ. جب میں ملنے گیا تھا وہاں, جیسے ہی میں کمرے سے داخل ہوا مجھے کہا جی فاتحہ پڑھ لو. میں نے کہا بلوں پہ نہ پہلے کبھی فاتحہ پڑھی نہ بعد میں ہم کوئی پڑھتے ہیں. ہاں ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں انسانوں کے لیے, سال ثواب بھی انسانوں کو ہوتا ہے, بلوں کو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ساری صورتحال تھی جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے. اور یہ اس لیے رکھی ہے چونکہ اس وقت وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی یہ پیسوں کا لین دین اور اس طرح کے معاملات تھے اور خواہ مخواہ یہ چیزیں کی ہیں. اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہتے اس حوالے سے تو ہم موجود ہیں, سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد مولانا نصر اللہ صاحب آپ کا کیا لائے عمل ہے, ابھی کیا کہنا ہے آئندہ کے لیے لائے عمل دے؟ ابھی ہم جائیں گے تھانے, اور یہ جتنے جرم انہوں نے کیے ہیں یہ جو متعلقہ دفعات ہیں وہ ان پہ لگیں گی. توہین قرآن بھی ہے, آل بیت کی توہین بھی ہے, اور یہ مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہے, اور یہ دین کے ساتھ کھلواڑ بھی ہے. اولیاء اللہ کی بھی توہین ہے, کیونکہ مزارات ظاہر بات ہے ایک بلے کو دفنا کے مزار کا وہ دو, تو یہ تو اولیاء اللہ کی بھی توہین ہے, اور اسے ولی باور کرایا کہ یہ ولی ہے. اب بلے کو کوئی بندہ ولی ظاہر کرے تو یہ ولیوں کی توہین نہیں ہے. تو یہ تمام دفعات ان پہ لگیں گی. اور اگر انتظامیہ اس معاملے میں, یہ میں آپ بتا دوں آخری بات, اس معاملے میں کوئی لحاظ کرنے والا نہیں ہوں. ہم جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ چکے ہیں, زندگی اور موت کے فاصلے ہمارے لیے برابر ہیں. دین کے معاملے میں ہم کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں, اور یہ تمام دفعات لگانی پڑیں گی. اور یہ سارے جو ہے نا, اگر اس معاملے میں انتظامیہ کسی قسم کا غفلت کا مظاہرہ کرے گی تو یہ صرف پنڈی کی حد تک نہیں, انشاءاللہ بہت آگے تک یہ بات جائے گی, اور ملک کی سطح پر ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے. مولانا ادریس حقانی صاحب آپ اس معاملے میں جو لوگ سہولت کار بن رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی, اور جو سہولت کار ہیں, خاص کر جاوید شاہ جو اب تک سہولت کاری کر رہا ہے, اور باقی بھی جو ہیں, تو انشاءاللہ ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا. حضرت اس میں جو ابھی کل ایس پی صاحب اور ایس ایچ او کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے شواہد اور اتنے 300-400 بندوں نے یہ عینی گواہ ہیں, وہ سب کچھ بلے کے سر اور اس کی جو کھال وغیرہ دیکھی ہے, اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے کے لیے بھیجا جائے گا. آیا یہ کوئی حربہ ہے مزید اس کو تاخیر کرنے کے لیے؟ بہرحال چونکہ اس کا تو وہ ایویڈنس ہے آپ کو ریٹن میں, یہ تو ویسے آپ دکھا رہے ہیں نا, کورٹ مانگتی ہے ایویڈنس کو ریٹن میں پیپر پہ, اس کا وہ سارا ذکر پیپر پہ ہے کہ یہ نکلا ہے اس میں. ابھی نہیں, ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں, ابھی یہ تھانے لے کے جا رہے ہیں, اور یہ وہاں وہ سیل پیک کروائیں گے, اس کے بعد دستخط ہوں گے, اور پھر وہ لیبارٹری بھیجا. ہمیں تو کلیئر ہے, سیدھی بات ہے. لیکن یہ قانونی جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جو ہے نا, اگر قانونی پروسیس میں مطلب فرض کرو ایک مثال ہے, اگر وہ پیسہ لگا کے کوئی اور رپورٹ دے دیتے ہیں, رپورٹ آئے گی اور نہ, تو پھر ہم بھی وہ انشاءاللہ اس رپورٹ کا جو کرنا وہ ہوگا. ایس ایچ او صاحب نے بھی دیکھ لیا, امت کمیٹی والوں نے بھی دیکھ لیا, اور جو نہیں پورا علاقہ گواہ ہے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جیسے چیئرمین صاحب نے کہا یہ بات بھی پھینکنے والی نہیں ہے, ریٹن میں نہیں, یہ ان کی بات درست ہے کہ چونکہ جو قانونی پروسیس ترتیب ہوتی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ریٹن کا جو پروف جس حساب سے یہ بناتے ہیں اس پہ وہ سالوں لگا دیں گے, تو اس لیے ہم نہیں لگنے دیں گے, جلد سے جلد اس پر
کیا جائے ورنہ ہم احتجاج کی کال دیں جلد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم اگلا لائے عمل طے کریں گے. اور ابھی جو ہے نا ابھی کے لیے وہ تو پیغام جو لوگ یہاں پر آتے رہے. اور یہ جو مسجد کا معاملہ ہے کل بھی میں نے وہاں کہا تھا, میں نے کہا دیکھیں اس کو مسجد کا مسلک کا تنازع ہم نہیں بنائیں گے. یہاں کے مقامی بریلوی حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اہل حدیث حضرات ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہمارا آپس میں ایک جوڑ ہے اس علاقے میں. کبھی کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث تنازع اس علاقے میں نہ ہوا ہے اور نہ ہم ہونے دیں گے. کرائے پہ باہر سے جس کو بھی لے کر آئیں گے تو اپنے پاؤں پہ وہ واپس چل کر نہیں جائے گا. یہ ہم نے کل بھی کہا تھا, مسجد اللہ کا گھر ہے, وہاں نمازیں ہوں, ذکر تلاوت جو کرنا چاہے بس پھر وہ جائے. وہاں کسی مسلک کے حوالے سے کوئی سرگرمی وہاں نہیں ہوگی. یہ ہم نے کل وہاں طے کر لیا تھا. اور آج ہمیں پتہ چلا کہ باہر سے 2 مولوی آئے ہیں کرائے پہ, انہوں نے کہا جی ہمیں مالکوں نے بھیجا ہے کہ جا کے نماز پڑھائیں. یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا, اور مقامی وہاں لوگوں نے ان کو ذرا دھلائی کر کے بھیج دیا. صاحب جو وہاں امام ہے ان کا نام کیا ہے, کیا وہی امام برقرار رہیں گے؟ وہی رہے, ہمیں اسے کوئی نام ان کا کیا ہے امام صاحب کا, بہرحال جو بھی امام صاحب ہیں, امام صاحب مسلک سے امام صاحب وہاں رہیں. اور اس کے علاوہ باقی وہاں کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی. قاری احسان صاحب امام ہے اور وہی اور آل محلہ یہ مسجد ان کی ہوگی. چونکہ تھانے میں وہ پولیس والے نے ہم سے یہ بھی سوال کیا نا کہ پھر مسجد کا کیا ہوگا, انہوں نے سمجھا شاید مولوی صاحب مسجد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ ہمیں اگر آپ فیصل مسجد کی آفر کریں تو ہمیں اس کی بھی وہ نہیں ہے. ہم اس سے بہت اونچا سوچتے ہیں اور اونچی جو ہے نا وہ ہماری پرواز ہے, تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں الجھتے. مسجد آل محلہ کی ہوگی, نماز اور وہ جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن باہر سے کسی کی مداخلت ہوئی تو جو بھی پھر حالات خراب ہوں گے ذمہ دار انتظامیہ ہوگی. ٹھیک ہے جی, دعا کریں.